پانچویں اور آخری T20 میں نیوزی لینڈ کا پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ۔ پاکستان ٹیم میں 5 تبدیلیاں: عمیر بن یوسف، عثمان خان، جہادات خان، سفیان مقیم، محمد علی کی شمولیت۔ پاکستان سیریز پہلے ہی ہار چکا۔ دورہ نیوزی لینڈ میں فاسٹ بالر حارث رؤف کو ون ڈے اسکواڈ میں بھی شامل کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ٹیم مینجمنٹ نے حارث رؤف کو اسکواڈ میں شامل کرنے کی درخواست کر دی۔ پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان ون ڈے سیریز کا پہلا میچ ہفتے کو کھیلا جائے گا۔ چمن، شہر اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ پاک افغان بالائی سرحدی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری، ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ۔ آج رات درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے جانے کی پیشگوئی۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور گلگت بلتستان کے ضلع استور میں دوسرے روز بھی وقفے سے بارش۔ استور کے بالائی علاقوں میں برف باری کے باعث زمینی رابطہ منقطع۔ محکمہ موسمیات نے آج اور کل بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند ایک مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ جبکہ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ مری، گلیات، اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد، بھکر اور ڈیرہ غازی خان میں بھی بارش کا امکان۔ IMF اور پاکستان کے درمیان $2 ارب قرض کا اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کی حتمی منظوری IMF کا بورڈ دے گا۔ پاکستان کو توسیعی فنڈ فیسلٹی کے تحت $1 ارب فراہم کیے جائیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی اور آفات سے نمٹنے کے لیے 28 ماہ کی ارینجمنٹ کے تحت $1.3 ارب ملیں گے۔ IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان میں افراط زر 2015 کے بعد سے کم ترین سطح پر ہے۔ 18 ماہ کے دوران پاکستان نے چیلنجز کے باوجود میکرو اکنامک استحکام کی بحالی میں پیش رفت کیا۔ لاگت کم کرنے کے لیے توانائی کے شعبوں میں اصلاحات تیز کرنے پر کام جاری ہے۔ IMF اسٹاف لیول معاہدے پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 1525 پوائنٹس اضافے سے 1,18,000 پوائنٹ سے اوپر چلا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ملک کو پیداواری اور برآمدی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ IMF سے وہ معاہدہ ہونے کے بعد جیو نیوز سے گفتگو میں وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان ٹیکس، توانائی اور سرکاری اداروں سے متعلق اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی قیادت میں معاشی استحکام اور دیر پا معاشی ترقی کا سفر آگے سے آگے بڑھتا رہے گا۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 الیکشن کمیشن ممبران کی تعیناتی میں تاخیر کے خلاف درخواست پر وزیر اعظم کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری، صدر کو بذریعہ سیکرٹری پری ایڈمیشن نوٹس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن ارکان کو بھی پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر دیے۔ عمر ایوب خان اور شبلی فراز نے تعیناتی میں تاخیر کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ عدالت کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ تعیناتیوں کا پروسیس ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا۔ پارلیمانی کمیٹی تشکیل ہونی ہے۔ مزید سماعت 29 اپریل تک ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس میں ملک کی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ FIA نے صحافی فرحان ملک کو جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر کی عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے فرحان ملک کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا۔ گزشتہ روز عدالتی ریمانڈ کے حکم کے باوجود فرحان ملک کو جیل نہیں پہنچایا گیا تھا۔ سینئر صحافی وحید مراد کو گھر سے اٹھا لیا گیا۔ اہلیہ نے جیو نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ چہروں پر ماسک چڑھائے افراد شوہر کو گھر سے لے گئے۔ شوہر اور والدہ کا فون بھی لے گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق وحید مراد کو رات تقریباً 2 بجے سیکٹر G8 چمن روڈ پر گھر سے اٹھایا گیا۔ ہنگو میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ کل عدم TTP کمانڈر سعید ہلاک۔
ساتھی گرفتار۔ جنوبی وزیرستان میں تورا گولا کے علاقے میں فائرنگ کر کے پولیس اہلکار کا قتل کر دیا گیا۔ ٹانک میں ڈیورنٹ گیٹ کے قریب پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ، جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار۔ کرک میں پولیس اور سی ٹی ٹی کی کارروائی، دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو تباہ کر دیا گیا۔ بنو کی وسیع خیل میں ایف سی چیک پوسٹ پر مسلح افراد کا حملہ، جوابی کارروائی سے حملہ آور فرار ہو گئے۔ بنو میں 3 روز سے موبائل نیٹ ورک سروس معطل ہے، شہری پریشان۔ ڈی سی کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث موبائل نیٹ سروس معطل ہے۔ جنوبی اور شمالی وزیرستان کے بعض علاقوں میں صبح 6 سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری، 7 بچوں سمیت مزید 30 سے زائد فلسطینی شہید۔ سیو دی چلڈرن کے مطابق اسرائیلی بمباری سے ایک ہفتے میں 270 بچے شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا فلسطینیوں کا جبالیہ کا علاقہ خالی کرنے کا حکم، ہزاروں تباہ فلسطینی دوبارہ بے گھر ہو رہے ہیں۔ حماس کا عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت رکوانے اور دنیا بھر میں احتجاجی مظاہروں کا مطالبہ۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر نتنیاہو حکومت کے خلاف احتجاج، جیل قماریوں کی رہائی کا مطالبہ۔ روس اور یوکرین نے بحیرہ اسود میں محفوظ بحری آمد و رفت یقینی بنانے اور ایک دوسرے کو توانائی تنصیبات پر حملہ نہ کرنے پر اتفاق کر لیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ نے ریاض مذاکرات میں یوکرین اور روس کے ساتھ الگ الگ معاہدے کر لیے۔ امریکہ کا زرعی اور کھاد برآمدات کے لیے عالمی منڈیوں تک روس کی رسائی بحال کرنے میں مدد کا وعدہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین بحیرہ اسود میں جنگ بندی پر متفق ہیں۔ یوکرین کے معاملے پر بہت پیش رفت کی ہے، مشرق وسطی سے متعلق بہت پیش رفت ہو رہی ہے۔ یہ بھی کہا کہ قومی سلامتی کے اعلیٰ عہدیداروں کی خفیہ چیٹ میں کوئی معلومات افشا نہیں کی گئیں۔ حوثیوں پر حملے سے متعلق چیٹ میں خفیہ معلومات تھی ہی نہیں۔ چیٹ کی تحقیقات ایف بی آئی کا مسئلہ نہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر بہترین کام کر رہے ہیں، انہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اداروں پر سائبر حملہ ناکام۔ اماراتی سائبر سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ سائبر حملوں میں 634 حکومتی اور نجی اداروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے شہریت کا ثبوت لازم قرار دینے سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکہ کے وفاقی الیکشنز میں ووٹ ڈالنے کے لیے شہریت کا ثبوت لازم قرار۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف کی مکہ مکرمہ میں سعودی وزیر حج و عمرہ سے ملاقات، آئندہ حجاج کے لیے انتظامات پر تبادلہ خیال۔ ایران نے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ جاپان اور نیوزی لینڈ کے بعد ایران میگا ایونٹ میں کوالیفائی کرنے والی تیسری ٹیم بن گئی۔ اور پاکستان ٹیم کے اوپننگ بیٹر سائم ایوب ریہیب مکمل کر کے لندن سے لاہور پہنچ گئے۔ پی سی بی کے مطابق سائم ایوب کی برطانیہ سے آنے والی رپورٹس حوصلہ افزا ہیں۔ سائم کا نیشنل اکیڈمی میں فٹنس ٹیسٹ ہوگا۔ پی ایس ایل میں ان کی شمولیت فٹنس ٹیسٹ سے مشروط ہے۔